ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بننے کے بعد سب سے پہلے میں نے اپنے پرانے دوست فیقے کو تلاش کیا، جس نے اپنی ماں کے قیمتی زیورات چوری کیے تھے تاکہ میں اپنی یونیورسٹی کی فیس ادا کر سکوں۔ چوری کرنے کے دوسرے ہی دن فیقے کے باپ نے اس کے کان کاٹ دیے اور پھر اپنے گھر سے نکال دیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ فیقہ اپنی باقی کے زندگی کے دن کہاں گزار رہا تھا۔ میں اپنی غلطی پر پشیمان تھا کہ میں نے اپنے وفادار دوست کو کیوں نہ تلاش کیا، جس کے سان تلے میں دب چکا تھا۔ مسلسل 20 دن تک تلاش کرنے کے بعد مجھے خبر ملی کہ ایک سینٹرل جیل میں ایک قیدی ہے جس کے کان نہیں، وہ پچھلے 10 سال سے قید کاٹ رہا ہے۔ نئے سینٹرل جیل کی طرف روانہ ہوا، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید مجھے فیقہ مل جائے۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ جیل میں داخل ہو رہا تھا، لیکن جیسے ہی میری نظر قید خانے پر پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں فیقہ اس دن میرے لیے سب کچھ کر رہا تھا جب مجھے اس بات کا شعور بھی نہیں تھا۔ حقیقی قربانی کیا ہوتی ہے؟ بچپن سے لے کر جوانی تک اس نے ہر معاملے میں میرا ساتھ دیا۔ مجھے وہ دن ابھی تک یاد ہے جب ہم پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے اور فیقہ میرے ساتھ اپنا لنچ باکس شیئر کرتا تھا۔ میں غریب گھر سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ فیقے کا باپ ایک آڑتی تھا جہاں وہ گندم اور باقی اجناس سٹور کرتا تھا اور پھر بڑے منافع پر فروخت کرتا۔ فیقہ چونکہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا، لہٰذا وہ اپنے بیٹے پر خرچ کر رہا تھا۔ فیقے کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ مجھے ابھی تک وہ دن یاد ہے جب فیقے نے میری وجہ سے مار کھائی، یہ جانتے ہوئے کہ چوری میں نے کی تھی۔ کلاس میں نے ایک بچے کی پینسل چرائی۔ چوری کرنا میری مجبوری تھی کیونکہ میرے پاس لکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور میری ماں نے مجھے 10 روپے بھی نہیں دیے تاکہ میں پینسل خرید سکوں۔ جب اس بچے نے ساتھ سے میری شکایت کی کہ احتشام نے میری پینسل چرائی ہے تو فیقے نے جلدی سے وہ پینسل اپنے بیگ میں رکھی اور بعد میں اس بات کا اقرار بھی کیا کہ یہ چوری میں نے کی تھی۔ اس وقت ہمارا بچپن تھا، میں اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہا تھا، میں بچہ تھا، یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ فیقہ مجھ سے کتنا مخلص ہے۔ لیکن جیسے جیسے میں بڑا ہوا مجھے اس بات کا احساس ہونا شروع ہوا کہ میرے والدین بھی میرے ساتھ اتنے مخلص نہیں جتنا میرا دوست فیقہ میرے ساتھ مخلص ہے۔ ایک دن گھر آیا تو ماں میرے باپ سے جھگڑ رہی تھی۔ وہ ابا سے یہی کہہ رہی تھی کہ اگر بیٹے کو پڑھانا ہے تو تمہیں اپنی عادت میں تبدیلی لانا ہوگی۔ سارا دن تم بازار میں اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں بیٹھتے ہو، ان کے ساتھ جو کھیلتے ہو، کیوں یہ بات بھول جاتے ہو کہ احتشام بڑا ہو رہا ہے؟ جبکہ ابا کو ماں کو ڈانٹ رہے تھے کہ میرے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں، میرے دل میں جو آئے گا میں ویسا ہی کروں گا، میں بدل نہیں سکتا۔ تو اچھی طرح جانتی ہے کہ شادی سے پہلے بھی ایسا ہی تھا، تو پھر کیوں کی مجھ سے شادی؟ لہٰذا مجھے زیادہ نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ 2 دکانیں میں نے کرائے پر دی ہیں، ایک دکان کا کرایہ میں تمہاری ہتھیلی پر رکھتا ہوں جبکہ دوسری دکان کا کرایہ خود اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ اب اگر تمہارے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تو اپنے بیٹے کی خاطر جاؤ لوگوں کے گھروں میں کام کرو۔ تم کوئی رئیس زادی تو نہیں کہ ہمیشہ گھر میں ہی رہو گی۔ یہ وہ باتیں تھی جو اب میری ماں کو سننے کو ملتی اور اس کا دل جلتا، لیکن وہ بیچاری کیا کرتی؟ اس سے جتنا ہو رہا تھا وہ کر رہی تھی۔ لیکن میری ماں سے اتنا زیادہ شکوہ نہیں تھا، ہاں عباس سے بہت زیادہ گلے شکوے تھے۔ سب سے بڑا شکوہ تو یہی تھا، بچپن سے مجھے یاد نہیں کہ میرے باپ نے کبھی مجھے پیار کیا ہو، میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا ہو۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں اس کی اولاد نہیں۔ جب میں فیقے کے نئے کپڑے، اچھے جوتے دیکھتا تو اس سے یہی کہتا کہ تو کتنا خوش نصیب ہے، تمہارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ لیکن میں یہ بچہ نہیں جانتا تھا کہ ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی باقی رہ جاتی ہے۔ ایک دن میرا دوست فیقہ کافی اداس تھا، میں نے اداسی کی وجہ پوچھی تو مجھ سے یہی کہنے لگا کہ تم تو یہی کہتے ہو کہ میرے پاس سب کچھ ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی ماں کی وجہ سے پریشان ہوں۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے لیکن بیمار ہے۔ میرا باپ میری ماں کا ٹھیک سے علاج نہیں کرواتا، حالانکہ اس کے پاس پیسے کی کوئی بھی کمی نہیں۔ آج جب میں اسکول آ رہا تھا، ماں نے مجھ سے اپنے پاس بلایا، مجھے نصیحت کی کہ ہمیشہ اپنے باپ کا فرما بردار رہنا، باپ کے خلاف مت جانا۔ حالانکہ میرا باپ دوسری شادی کی تیاری کر رہا تھا، وہ ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں خود اپنے کانوں سے یہ سب سن رہا تھا جب وہ ماں سے کہہ رہا تھا کہ میں تنگ آ چکا ہوں تم سے اور تمہاری اس بیماری سے، میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں، نہ اتنا پیسہ کہ میں تم پر برباد کروں، کافی علاج کروا چکا ہوں تمہارا، اب میں تھک چکا ہوں۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ یہاں سے بیزار ہو چکا تھا، حالانکہ یہ اس کی پسند کی شادی تھی۔ ماں سے شادی کرنے کے لیے میرے باپ کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑے، یہ میری ماں نے مجھے بتایا تھا۔ لیکن اب وہ میری ماں سے بیزار ہو چکا تھا، نظریں چرا رہا تھا۔ میں نے فیقے سے کہا کہ وہ کس سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو فیقے نے مجھے بتایا کہ وہ ہمارے محلے کی ایک لڑکی ہے، اب ابا اسے پسند کرتے ہیں، لیکن وہ اس شرط پر شادی کرنا چاہتی ہے کہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گی
جہاں میری ماں رہتی ہے، جہاں ایک بیمار عورت رہتی ہے، مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرا باپ ہی میری ماں کی موت کا انتظار کر رہا ہے۔ میں چاہ کر بھی اپنی ماں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو فیقہ لاغر ہو چکا تھا، چلنے پھرنے کا مسئلہ ہے، اسے ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے، ڈاکٹروں نے اس کا آپریشن بتایا، لیکن آپریشن ٹھیک سے نہ ہوا، جس کی وجہ سے مزید مشکلات کا سامنا ہے۔ میری ماں کو اوپر سے ابا کا یہ رویہ جو میری ماں کی اذیت دیتا ہے۔ جب وہ گھر آتا ہے تو یہی کہتا ہے جلدی سے اٹھو، میرے لیے چائے بناؤ۔ میں جانتا ہوں کہ ماں کتنی مشکل سے اپنی چارپائی سے اٹھتی ہے، ابا کے لیے چائے بناتی ہے، لیکن پھر بھی دیر ہونے پر میرا باپ میری ماں کو ڈانٹتا ہے۔ بس اتنا ہے کہ وہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر اس نے شگفتہ پر ہاتھ اٹھایا تو وہ اسی وقت مر جائے گی، لیکن وہ زبان سے جو تکلیف دیتا ہے وہ کسی لحاظ سے کم نہیں۔ اوپر سے میری دادی بھی میری ماں کے خلاف ہے، حالانکہ میری دادی میری ماں سے زیادہ صحت مند ہے، لیکن وہ بھی ابا سے ہر وقت یہی کہتی کہ کون سی عورت اپنے گھر میں لائے ہو، مجھے اس طرح کی بہو تو نہیں چاہیے تھی جو ہر وقت گھر میں پڑی رہے۔ پانی کی طرح تو نے اپنی بہو پر پیسہ بہایا، لیکن یہ تو ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ فیقے کی یہ کہانی سن کر میری آنکھوں میں آنسو جاری ہونے لگے۔ میں نے اسے گلے سے لگایا اور اس سے یہی کہا کہ دوست مجھے معاف کر دینا، میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ تم کتنے خوش نصیب ہو، تمہارے باپ کے پاس کافی پیسے ہیں، لیکن پیسے ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ تمہاری پریشانی تو مجھ سے بھی زیادہ ہے۔ بس فارغ وقت میں ہم کھیلتے بھی تھے اور ایک دوسرے سے گھر کے حالات بیان کرتے، ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کرتے کہ ہماری زندگی آسان ہو جائے۔ اتنی چھوٹی عمر میں بھی فیقہ بار بار مجھ سے یہی کہتا تھا کہ تو ہی ہے جس پر میں بھروسہ کرتا ہوں، جس سے مجھے مل کر خوشی ہوتی ہے، بس میرا ساتھ مت چھوڑنا۔ اور میں فیقے سے یہی کہتا کہ تو ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہے، میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک دن فیقے کا اسکول سے گھر واپس گیا تو اس کی ماں بستر پر بے حرکت اور بے جان پڑی تھی، جبکہ فیقے کی دادی اپنے کمرے میں ہوکے پانی میں مصروف تھی۔ فیقے نے اپنی ماں کو جگانے کی کوشش کی، لیکن وہ حرکت نہیں کر رہی تھی۔ فیقہ بہت پریشان ہوا، وہ اپنی دادی کے پاس گیا اور دادی سے یہی کہا کہ میری ماں مجھے جواب نہیں دے رہی، آپ میرے ساتھ آئیں اور میری ماں کو دیکھیں۔ اس کی دادی نے بیزاری سے کہا کہ تم جانور اور تمہاری ماں بھی، میں تم لوگوں کے معاملات سے تنگ آ چکی ہوں۔ وہ اپنی دادی کی اس بے نیازی پر حیران ہوا، روتا ہوا گھر سے باہر گلی میں رونے لگا۔ ایک پڑوسی نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو فیقے نے یہی کہا کہ میرا والد گھر پر موجود نہیں، جبکہ مجھے لگتا ہے کہ میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ پڑوسی نے جیسے ہی سنا تو اس نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور دونوں بھاگتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کی ساس ایسے بیٹھی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ جیسے ہی پڑوسن کے رونے کی آواز آنے لگی تو فیقے کی دادی بھاگی اور رونے کا ڈرامہ کیا۔ انہوں نے فیقے کے والد کو فون کیا، وہ آڑت پر موجود تھا۔ وہ گھر آیا، وہ بھی اپنی بیوی کے رونے پر ڈرامہ کر رہا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ دل ہی دل میں وہ ماں بیٹا بہت مطمئن تھی۔ وہ بیچارے اس سے تنگ آ چکے تھے۔ ماں کی وفات کے بعد فیقے کی زندگی میں خلا آ گیا، اب کمسن رہنے لگا۔ میں زیادہ وقت اس کے ساتھ دیتا، اس کے گھر چلا جاتا، شام تک اس کے گھر رہتا، پھر واپس آ جاتا۔ میں اسے خوش رکھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اب فیقے کا دل پڑھائی میں بالکل نہیں لگتا۔ اکثر وہ مجھ سے یہی کہتا کہ یہ اسکول میں میرا آخری سال ہے، میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، لیکن میں نے اسے مجبور کیا۔ میٹرک تک زبردستی اسے اپنے ساتھ پڑھانے کے لیے مجبور کرتا رہا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ پڑھائی میں اتنا لائق نہیں ہے، لیکن اب اس کا دل اکتا چکا تھا۔ والدہ کی وفات کے بعد وہ بالکل مرجھا چکا تھا، حالانکہ وہ ایک ہنس مکھ لڑکا تھا جو ہر وقت خود بھی ہنسا، مجھے بھی خوش رہنے کی کوشش کرتا۔ میٹرک کے بعد اس نے پڑھائی چھوڑ دی، لیکن پھر بھی وہ مجھ سے ملنے کے لیے کالج کے دروازے پر آ جاتا، بریک ٹائم مجھ سے گپ شپ کرتا اور پھر واپس چلا جاتا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ اسی کی عادت پر کام کرنے لگا۔ اپنے باپ کی غیر موجودگی میں وہ گاہکوں کو سنبھال رہا تھا، وہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹھا رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کے باپ نے دوسری شادی کی تو اس کے باپ کا رویہ فیقے کے ساتھ بدل گیا۔ فیقے کی ستیلی ماں ہر وقت اپنے شوہر کے کان میں فیقے کے خلاف باتیں بھرتی۔ فیقے نے کئی بار اپنی ستیلی ماں سے کہا کہ آپ میری سگی ماں نہیں، لیکن میں آپ کی پھر بھی عزت کرتا ہوں۔ لیکن کئی بار میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے آپ میرے خلاف میرے باپ کو بھڑکاتی ہیں۔ اس کی ستیلی ماں زرینہ نے جب یہ سنا تو رونے لگی اور فیقے سے یہی کہا کہ آنے تو تمہارے باپ کو، میں ان سے بات کرتی ہوں، اس سے بتاؤں گی کہ کس طرح تم مجھ پر جھوٹے الزام لگا رہے ہو اور مجھے پریشان کر رہے ہو۔ فیقے کا باپ زمرد علی آڑت سے واپس آیا، اس کی بیوی زرینہ رو رہی ہے۔ اس نے بیوی سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ بیوی نے یہی کہا کہ جب سے آپ سے شادی کی ہے آپ کا بیٹا، جس نے مجھ پر جینا حرام کر دیا ہے، کئی ایسی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانا نہیں چاہتی،
لیکن کب تک میں خاموش رہ سکتی ہوں؟ برداشت کی حد ہوتی ہے، اور اب میری برداشت جواب دے چکی ہے۔ زمرد کہنے لگا، مجھے بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ جس پر اس نے زمرد کو بتایا کہ آپ کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں چگل خور ہوں، جھوٹی ہوں، مکار ہوں۔ اس نے نمک مرچ لگا کر بات پڑھائی، جس پر زمرد کو غصہ آیا، اور اس نے فیقے سے یہی کہا کہ اگر تم نے اس گھر میں رہنا تو تمیز سے رہو اور اسے اپنی ماں سمجھو۔ فیقہ حیران تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا باپ بھی اس کی کسی بات پر یقین کرنے والا نہیں تھا۔ ایک بار فیقہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، اس کی سوتیلی ماں اپنے شوہر کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھی۔ وہ زمرد سے یہی کہہ رہی تھی کہ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں آپ نے مجھے گفٹ کا وعدہ کیا تھا، لیکن ابھی تک مجھے کوئی گفٹ نہیں دیا۔ زمرد مسکرانے لگا اور کہا کہ میں نے جو وعدہ کیا تھا اس کو بھلا کیسے پورا نہیں کر سکتا؟ تمہارے لیے میں نے سونے کا سیٹ خریدا تھا اور وہ میرے پاس موجود ہے۔ یہ سن کر زرینہ بہت خوش ہوئی اور اپنے شوہر سے فرمائش کی کہ وہ مجھے سونے کا سیٹ دکھاؤ۔ زمرد نے وہ سونے کا سیٹ صندوق سے باہر نکالا۔ فیقہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کی ماں کا سیٹ تھا جو اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ زرینہ نے جیسے ہی سیٹ دیکھا تو مسکرا کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا، پھر کہا مجھے تو یہ شبانہ کا سیٹ لگتا ہے۔ ہاں یہ شبانہ کا ہی ہے جو اس کی ماں نے اسے دیا تھا، لیکن اس کی حقدار تم ہی ہو اور میری شروع سے یہی خواہش تھی کہ میں یہ سونے کا لاکٹ اپنے ہاتھوں سے تمہیں پہناؤں۔ اور پھر وہ سونے کا لاکٹ اس نے زرینہ کو پہنایا۔ فیقہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اس سے برداشت نہ ہوا۔ اس سے بھی زیادہ افسوس فیقے کو اس وقت ہوا جب زمرد نے کہا کہ شبانہ اپنے ساتھ ایک مہنگی چیز لائی تھی، اور وہ یہ سونے کا قیمتی اور قدیم سیٹ تھا جو میں نے تمہارے لیے سنبھال کر رکھا تھا اور اس کی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ اب فیقے کا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ فیقے کے باپ کا اس کی ماں سے تنگ تھے اور اس سے چھٹکارا چاہتے تھے، تبھی تو وہ اس کا ٹھیک طریقے سے علاج بھی نہیں کر رہا تھا۔ میرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو چکا تھا، میں میرٹ پر تھا، لیکن فیس کا مسئلہ تھا۔ تقریباً 1 لاکھ روپے کی مجھے ضرورت تھی۔ ویسے تو میں ایک پرائیویٹ ادارے میں ٹیوشن پڑھا رہا تھا، لیکن پھر بھی اخراجات بہت کم تھے۔ ان حالات میں میرے گھر والوں نے مجھے سپورٹ نہ کیا۔ اگر میرے والد چاہتے تو یہ تعلیمی اخراجات پورے ہو سکتے تھے اور میری فیس ادا ہو سکتی تھی، کیونکہ اس کے پاس 2 پلاٹ تھے، اس کے علاوہ 2 دکانیں بھی تھیں۔ اگر ایک پلاٹ فروخت کر دیتا تو کافی پیسے اس کے ہاتھ آ سکتے تھے، لیکن ابا ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اسے میری تعلیم سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ ویسے بھی وہ مجھ سے کہہ چکا تھا کہ آگے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ ہاں البتہ اپنے خرچے پر اگر تم پڑھ سکتے ہو تو پڑھو، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر اپنے دوست فیقے کے سامنے کیا، بلکہ مجھے کہنا ہی نہ پڑا۔ میرے چہرے کو دیکھتے ہوئے ایک دن خود اس نے مجھ سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تم 2 دن سے پریشان ہو؟ میں نے اپنے دوست فیقے کو بتایا کہ میرا ایڈمیشن تو ہو چکا ہے، میرا میرٹ بھی نام آ چکا ہے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں۔ فیقے نے مجھ سے کہا بس اتنی سی بات پر تم پریشان ہو، یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ میں یہ سن کر حیران ہوا اور فیقے سے کہا کہ یار کیسی باتیں کر رہے ہو؟ 90,000 پہلے سمیسٹر کی فیس ہے اور اس کے علاوہ 30,000 مزید داخلہ فیس ہے۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں۔ فیقے نے مجھے کہا کہ لاسٹ ڈیٹ کون سی ہے؟ میں نے اس سے یہی کہا اگلے مہینے کی 10 تاریخ۔ اس نے کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پیسے مل جائیں گے۔ میں حیران تھا کہ فیقہ مذاق کر رہا ہے یا وہ واقعی پیسوں کا انتظام کرے گا۔ یہ 5 مئی کا دن تھا جب وہ میرے پاس 1.5 لاکھ روپے لے کر آیا۔ میں نے فیقے سے پوچھا کہ پیسوں کا بندوبست کیسے ہوا، یہ کہاں سے لائے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ تم یہ مت پوچھو کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، بس تمہارا کام ہو گیا نا۔ میں نے کہا پہلے بتاؤ تم یہ پیسے کہاں سے لائے ہو؟ جس پر اس نے مجھے بتایا کہ میں اپنی مرحومہ ماں کا سونے کا لاکٹ فروخت کیا ہے۔ یہ سن کر میں پریشان ہوا اور اس سے کہنے لگا تمہارا باپ جب تمہارے باپ کو پتہ چلے گا تو وہ تم سے بہت ناراض ہوگا۔ فیقہ کہنے لگا نہیں، وہ میری ماں کا تھا، وہ لاکٹ میری ماں کی ملکیت تھا، لیکن میرے باپ نے وہ اپنی دوسری بیوی کو دے دیا۔ وہ لاکٹ تمہارے کام آ جائے گا، میرے لیے بڑی بات ہے، ورنہ کل کو میری ستیلی ماں اس لاکٹ کو ضرور فروخت کر دے گی۔ میں نے فیقے کو گلے سے لگایا، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ فیقہ مجھ سے کہنے لگا اب زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کی ہے، بس اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ دوسری طرف زرینہ نے صندوق میں سے سونے کا وہ قیمتی لاکٹ اٹھا کر اپنے گلے میں ڈالنا چاہا، لیکن جب صندوق کھولا تو وہ لاکٹ موجود نہیں تھا۔ وہ کافی پریشان ہوئی۔ اس نے اپنے شوہر زمرد کو فون کیا، اس سے یہی کہا کہ لاکٹ صندوق میں موجود نہیں، ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس دن میں نے تمہارے سامنے وہ یہیں رکھا تھا، آپ آ جائیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں، لاکٹ یہاں پر نہیں ہے۔ گھر آیا، اس نے دیکھا تو واقعی صندوق میں لاکٹ موجود نہیں تھا۔
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کہاں گیا لاکٹ۔ ابھی تک وہ اپنے بیٹے فیکے پر بالکل شک نہیں تھا۔ پھر اس سے پوچھا کہ فیکے تو نے صندوق سے لاکٹ تو نہیں اٹھایا؟ فیکے نے انکار کیا، لیکن اس کے چہرے کی گھبراہٹ دیکھ کر وہ سمجھ چکا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ اس نے کمرے کی CCTV فوٹیج حاصل کی، جس سے یہ ثابت ہوا کہ اس کا بیٹا فیکا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس نے صندوق کھولا اور ماں کا وہ لاکٹ اٹھا کر چلا گیا۔ اس سے بیٹے پر بہت غصہ آیا۔ سب سے زیادہ غصہ اس بات کا تھا کہ اس نے اپنے باپ سے جھوٹ کیوں بولا۔ وہ فیکے کی بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی فیکا گھر میں داخل ہوا، اس نے بے دردی سے فیکے کو مارنا شروع کیا۔ اچانک اس نے فیکے پر ایک تیز دار چھری پھینکی، جس کی وجہ سے اس کا ایک کان کٹ گیا اور وہ خون سے لت پت ہو گیا۔ فیکا اپنے کان پر ہاتھ رکھ کر گھر سے بھاگا، ایک رکشے پر سوار ہوا اور اس سے یہی کہا کہ مجھے ہسپتال لے جاؤ۔ رکشے والا فیکے کو ہسپتال لے کر جا رہا تھا، لیکن اس نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے فیکا سیٹ پر ہی بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس نے رکشے کی رفتار تیز کی اور اسی طرح فیکا ہسپتال پہنچا۔ اپنے باپ کے غصے کی وجہ سے فیکا عیب دار ہو چکا تھا، اس کا ایک کان کٹ چکا تھا۔ اس نے مجھے فون کیا، اس وقت میں کلاس میں تھا۔ میں کلاس چھوڑ کر ہسپتال بھاگا تو فیکا وہاں وارڈ میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اسے گلے سے لگایا اور یہی کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ تمہارا باپ بہت ظالم ہے، وہ تو میں ضرور سزا دے گا۔ لیکن فیکے نے یہی کہا کہ کوئی بات نہیں یار، ابا کا غصہ اب اتر چکا ہوگا، تھوڑی دیر بعد وہ ہسپتال میرے لیے ضرور آئیں گے۔ لیکن افسوس کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اینڈ 2 دن گزر گئے۔ فیکا ہسپتال میں ایڈمٹ تھا، لیکن اس کا باپ اسے پوچھنے تک نہ آیا۔ ابھی بھی اس پر بہت غصہ تھا۔ میری یونیورسٹی میں ایک لڑکی تھی جس کا نام ثانیہ تھا۔ ثانیہ مجھے بہت پسند کرتی اور حقیقت تو یہ تھی کہ میں اسے بھی بہت پسند کرتا۔ ثانیہ نے مجھ سے کہا کہ اگر مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو تو اپنے والدین کو جلدی ہمارے گھر بھیجو، کیونکہ میرے والدین میرے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ میں ارادہ تھا کہ آج ماں کو ثانیہ کے گھر بھیجوں اور اپنے باپ کی بھی منت کروں۔ ویسے تو میرا باپ کو اس بات کی بالکل خوشی نہ تھی کہ جب اسے پتا چلا کہ میں کسی لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ماں کو کافی خوشی تھی۔ لیکن فیکے کی وجہ سے میں آج ان سے بات نہ کر سکا۔ دوسرے دن تانیہ مجھ سے کہنے لگی تم کہاں چلے گئے تھے کلاس چھوڑ کر؟ میں نے اسے بتایا کہ میرے دوست فیکے کے ساتھ حادثہ پیش آیا۔ اس نے مجھ سے یہی کہا کہ اپنے سٹینڈرڈ کا خیال رکھا کرو، اس کی شکل دیکھو ذرا، ایک آوارہ قسم کا انسان ہے اور تم اسے دوست بنائے پھرتی ہو۔ میں نے تانیہ سے یہی کہہ رہا تھا کہ وہ میرے بچپن کا دوست ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے، لیکن تانیہ مجھے بار بار منع کر رہی تھی کہ تم ہر کسی کے ساتھ دوستی نہیں رکھ سکتے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ بیچ میں کوئی آ چکا تھا، تقسیم ہو چکا تھا۔ کیا کروں، ایک طرف میرا دوست جس کے مجھ پر بہت زیادہ احسان تھے اور جس کی وجہ سے میں آج اس مقام پر تھا، دوسری طرف ایک ایسی لڑکی تھی جو میری دوست بھی تھی اور جس کو میں اپنا ہمسفر بنانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ فیکے کا زخم بھر چکا تھا، لیکن وہ زخم اس کے باپ نے اس کے دل پر لگایا تھا، وہ نہیں بھر اٹھا۔ کان ٹھیک ہونے کے بعد وہ گھر واپس گیا تو اس کی ماں نے یہی کہا کہ اب تم اس گھر میں نہیں رہ سکتے، اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ لیکن فیکا یہی کہہ رہا تھا کہ اگر میرا باپ مجھے اس گھر میں داخل ہونے پر منع کرے تو میں واپس کبھی نہیں آؤں گا، لیکن آپ مجھے منع نہیں کر سکتی۔ وہ گھر میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد زمرد وہاں آیا۔ اس نے فیکے کو دیکھا، اس نے کہا بڑا ہی بے شرم ہے تو دوبارہ آ گیا، جا دفع ہو جا میرے گھر سے اور دوبارہ اس گھر میں قدم مت رکھنا، کوشش مت کرنا۔ وہ ڈنڈا اٹھا کر فیکے کو مارنے ہی والا تھا کہ فیکے نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، آپ کیوں مجھے مار رہے ہو؟ تکلیف اٹھاتے ہی فیکا چپ چاپ وہاں سے واپس چلا گیا۔ اس کے باپ نے اس سے اپنی تمام جائیداد بے دخل کر دیا۔ وہ فیکٹری میں مزدوری کرنے لگا۔ کبھی کبھی مجھ سے ملنے کے لیے وہ یونیورسٹی آ جاتا، لیکن تانیہ کا موڈ دیکھتے ہی میں فیکے کو منع کیا کہ یہاں مت آیا کرو، میں خود تمہارے پاس آؤں گا۔ لیکن میں کم ہی اس کے پاس جاتا کیونکہ پڑھائی کی وجہ سے مصروف تھا، میں فیکے کو ٹائم نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے آخری بار فیکے کو اپنی شادی پر ہی دیکھا جب تانیہ سے میری شادی ہوئی۔ فیکا بہت خوش تھا اور مزدوروں کی طرح میری شادی پر وہ کام کر رہا تھا۔ نہ اس نے نئے کپڑے پہنے تھے اور نہ اسے کسی چیز کا ہوش تھا، بس وہ انتظامی امور سنبھال رہا تھا۔ شادی کے بعد آخری بار وہ مجھ سے یونیورسٹی کے گیٹ پر ملنے آیا کہ تانیہ نے غصے میں فیکے کی طرف دیکھا اور کہا کہ دوبارہ ادھر مت آنا، کئی بار تمہیں میرا شوہر منع کر چکا ہے لیکن تم پھر یہاں آ جاتے ہو۔ اپنے کپڑے دیکھو، ایک کان تمہارا کٹا ہوا ہے اور میں تو حیران ہوں اس بات پر کہ تم میرے شوہر کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ میری غیر موجودگی میں تانیہ نے اسے اتنی باتیں سنائیں کہ وہ واپس چلا گیا۔ پھر تانیہ نے مجھ سے کہا کہ تمہارا وہ بیوقوف دوست اس سے ملنے آیا تھا، میں نے اسے واپس دے دیا، امید ہے کہ پھر وہ واپس نہیں آئے گا۔
میں نے فیکے کو کال کی تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ فیکا کہاں گیا، لیکن وہ مجھے شہر میں پھر کبھی نظر نہیں آیا۔ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں جانتا تھا۔ فیکٹری والوں سے پتہ کیا تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اسے یہاں سے گئے ہوئے تقریباً 20 دن ہو چکے ہیں۔ میں اپنی زندگی میں اس قدر مصروف ہو گیا کہ مجھے فیکا بھول گیا اور میں نے فیکے کو اس وقت مکمل طور پر فراموش کیا جب میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے عہدے پر فائز ہوا۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سپنا تھا جو پورا ہوا۔ میری اس خوشی میں تانیہ بھی بہت خوش تھی، لیکن اس موقع پر مجھے فیکا بہت یاد آیا، لیکن میں نے اسے تلاش کرنے کی کوشش نہ کی۔ تقریباً 2 سال گزر چکے تھے۔ فیکے کے بارے میں اب کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ پتہ ہی نہ چلا کہ عرصہ مجھے کہاں خبر ملی کہ فیکا فلاں جیل میں ہے، اور اس کی ایک نشانی یہی ہے کہ اس کا ایک کان نہیں ہے۔ سمجھ چکا تھا کہ یہ فیکا ہی۔ میں کافی شرمندہ تھا کیونکہ میں نے اسے تلاش کرنے میں کوئی زیادہ محنت نہیں کی۔ بس 2015 میں نے دن میں اسے تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد اپنی زندگی میں اس قدر مصروف ہوا کہ فیکے کے بارے میں خیال تک نہ آیا۔ لیکن آج کافی عرصے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ جیل میں ہے۔ میں اسے ملنے گیا، وہ جیل کے اندر تھا، بالکل بوڑھا ہو چکا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ جیل سے باہر تھا۔ جبکہ وہ میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی اور پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا یار آیا ہے، میرا یار آیا ہے۔ آج کافی عرصے بعد میرے یار کا دیدار ہوا ہے۔ میں نے فیکے کو گلے سے لگایا اور پھر یہی کہا کہ جلدی تمہیں یہاں سے آزاد کرواؤں گا۔ فیکا مجھ سے کہنے لگا، ہاں یہ تو ہے، مجھے بھی انتظار تھا، بس دعا کرتا تھا کہ تمہارا دیدار ہو جائے مرنے سے پہلے، بس آخری بار تمہیں دیکھ لوں۔ میں فیکے کو تسلی دے رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، بس سمجھو آپ مشکلات ختم ہو چکی ہیں، تو میرا ساتھ رہے گا، میرے گھر رہے گا، میرے بھائیوں کی طرح۔ میں نے فیکے کو جیل سے رہا کروایا۔ وہ چوری کے الزام میں یہاں قید تھا۔ فیکے نے مجھ سے یہی کہا کہ یار اسی جگہ جانا چاہیے جہاں بچپن میں جایا کرتے تھے۔ میں فیکے کا اشارہ سمجھ چکا تھا، شہر سے دور ایک چٹان جہاں بیٹھ کر ہم پورے شہر کا نظارہ ہوتا۔ میں فیکے کے ساتھ اس چٹان کی طرف روانہ ہوا۔ یہ شام کا وقت تھا، سورج غروب ہونے کو تھا۔ فیکا کال کرنے کے بہانے تھوڑی دیر دور گیا، پھر اپنے جسم پر پٹرول چھڑکنے لگا۔ میں اس کی حرکت پر حیران ہوا اور کہنے لگا، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ پچھلے 10 سال میں اس میں انتظار میں تھا کہ تمہارے سامنے خود کو آگ لگاؤں اور اپنی جان دے دوں۔ تو نے دوستی کا حق ادا نہیں کیا تھا، تو نے فیکے کو مکمل طور پر فراموش کیا۔ اس نے خود کو آگ لگائی اور پھر بھاگتا ہوا چٹان سے نیچے جا گرا۔ فیکے کی لاش میرے سامنے جل رہی تھی، میں کچھ نہ کر سکا۔ ساری زندگی کے لیے فیکا مجھے ایک ایسا روک دے گیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ کریں۔ شکریہ۔